جی بات کر لیتے ہیں کچھ خوبصورتی کے بارے میں. خوبصورتی میں آج ہم سکن، آپ کی فزیک، آپ کا باڈی سٹرکچر، آپ کے بال، اوور آل ڈسکس کریں گے سب چیزوں کو، کیونکہ جلد اور بال ہماری شخصیت کا انتہائی اہم حصہ ہوتے ہیں. لیکن آج کل آپ کو پتہ ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے آلودگی بھی ہے، بہت زیادہ گرمی بھی ہے، پھر ہم غیر متوازن ہماری غذا ہے، ہماری روٹین کچھ ایسی ہے کہ ساری چیزیں جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں اور ہماری اپنی روٹین ہماری جلد کو، ہمارے بالوں کو بہت حد تک متاثر کر رہی ہے. اور یہ پھر ہماری جو اسکرین ٹائم ہے بلا وجہ، یہ اسکرین ٹائم کس طرح سے ہمیں افیکٹ کر رہا ہے، یہ سب صورتحال ہمیں کس طرح سے اثر انداز ہو رہی ہے ہماری خوبصورتی پر، ہمارے بالوں پر، ہماری اسکن کے اوپر. کنسلٹنٹ ڈرمیٹولوجسٹ ڈاکٹر ماہم کو آج ہم نے اپنے مارننگ شو میں انوائٹ کیا ہے. ان سے ہم جانیں گے کہ بالوں کے مسائل، اسکن کے مسائل ڈے بائی ڈے ہمارے بڑھتے کیوں چلے جا رہے ہیں، چاہے مرد حضرات ہیں چاہے خواتین ہیں. تو ڈاکٹر ماہم کو ہم ویلکم کرتے ہیں جی اپنے مارننگ شو میں. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. اچھا ڈاکٹر ماہم، سب سے پہلے تو ہم آ جاتے ہیں اسکن کی طرف. جی اسکن جو ہے وہ بہت زیادہ ٹھیک ہے. کچھ لوگ جیسے ہماری فیلڈ ایسی، ہم نے ہر وقت میک اپ میں رہنا ہے، اور آپ کو پتہ ہے اسکرین کا میک اپ کتنا ہیوی ہوتا ہے. لائٹس ہیں، کیمرے کی اپنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، کانٹور ہوتا ہے، بیس بہت ہیوی ہوتی ہے، کنسیلنگ ہوتی ہے. یہ ہمارے تو پرابلمس ہیں کہ ہم نے ان سے سفر کرنا ہے. لیکن جو گھر میں رہنے والی خواتین ہیں، میک اپ جو ہے بہت کم استعمال کو، ان کی اسکن بھی کوئی اتنی وہ جس طرح ہماری امیوں کی اسکن ہوتی تھی بڑی اچھی اور بڑی گلوئنگ اسکن، وہ نہیں ہے. کیا ہے اس کی ریزن؟ اچھا، اب یہ ایک تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ ہماری ڈائٹ اب ویسی نہیں رہی ہے، ہمارا لائف سٹائل ویسا نہیں رہا ہے. اور اب جیسے جیسے ود ٹائم کے ساتھ ہماری جو سن ریز ہیں وہ ہمارے بالکل قریب آتی جا رہی ہیں، جو کہ ہمارے جو جتنا بھی اسکن کے نیچے کولیجن ہوتا ہے اس کو بریک کر رہی ہیں. اب اس طرح کی جیسے کہ پہلے نیچرلی لوگ اپنی ڈائٹ کا بہت اچھا خیال رکھتے تھے، اب ویسا اب نہیں رکھتے ہیں. اب یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر آدھی سے زیادہ خواتین تو جابس کر رہی ہیں، اور جو جاب نہیں کر رہی ہیں وہ بھی بچوں میں اور ویسے اپنا جلد کا خیال خود نہیں رکھ پا رہی ہوتی ہیں. اور جتنا میں زیادہ فوکس کرتی ہوں کہ سن بلاک لگایا جائے گھر کے اندر بھی، تو لوگ اس چیز کو سیریس نہیں لیتے ہیں. سن بلاک تو لگاتی ہیں، میں نے اکثر اپنی خواتین کو لگاتے ہوئے دیکھا ہے. لیکن وہ سن بلاک جو ہے نا وہ ہے جو کہ کاسمیٹکس کی شاپ پہ ملتا ہے، ایسے ہی ہے جو مارکیٹ میں ایزیلی اویلیبل ہے. ہاں، اور ان کو وہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے اندر کیا وہ انگریڈینٹس ہیں جو کہ ان کو سن ریز سے پروٹیکشن دے رہے ہیں. اور اس میں بڑے معروف برانڈز، ظاہر ہم نام تو نہیں لے سکتے، لیکن بڑے بڑے برانڈز ہیں اور ان کے لوگ لگاتے ہیں. ایسے ہی ہے کیونکہ اویئرنیس نہیں ہے بیسکلی، ان کو وہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ان کے اندر وہ انگریڈینٹس ہیں جو کہ سن ریز سے پروٹیکٹ کر رہے ہیں یا نہیں، بلکہ وہ اور زیادہ اسکن کو ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ انہوں نے وہ وائٹننگ افیکٹ ڈالا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو تو لگ رہا ہوتا ہے آپ کی اسکن اچھی ہے، لیکن اندر سے وہ اسکن آپ کی خراب ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اسکن اور خراب ہونے لگ جاتی ہے. وہ آپ کو دے رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی، ان کو وہ اپنی طرف سے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ وائٹننگ ہے یا وہ گلو ہے، وہ اندر سے وہ اس کے اندر اسٹیرائڈز ہیں، اس کے اندر وہ اس طرح کے وہ شارک ایجنٹس ڈالتے ہیں یا ایسے کیمیکلز ڈال رہے ہوتے ہیں جو کہ چٹے چٹے ہو جاتے ہیں. ہاں، لیکن وہ آپ کی اسکن کو خراب کر رہے ہوتے ہیں. رائٹ. تو کیا ہمیں نیچرل چیزوں کی طرف آنا چاہیے؟ ضرور. نیچرل پلس اب بہت زیادہ ایڈوانس آ گئی ہیں چیزیں، بہت اچھی آ گئی ہیں. پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کی اسکن کس طرح کی ہے، اس کی ٹائپ کیا ہے. جب آپ کی اسکن کی ٹائپ کا پتہ چلے گا اور اس کے لیے ہی انگریڈینٹس رائٹ ہوتے ہیں. اب سوشل میڈیا پہ اتنا زیادہ یہ چیز کامن ہو گئی ہے کہ جو ہر کوئی لگا رہا ہوتا ہے ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ وہی چیز لگا لیں. آپ کی اسکن کو اتنی نیڈ نہیں ہوتی ہے. تو یہاں ڈاکٹرز کا رول پلے ہوتا ہے، اور اس میں زیادہ کام جو ہے وہ پی آر لینے والوں نے خراب کیا ہے، کیونکہ ان کو تو پے کرتے ہیں، وہ انہوں نے تو پیسے لیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ مارکیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ جتنی اچھی پبلسٹی ہو رہی ہے چیز اتنی اچھی. ایسے ہی ہے. اب لائک میری سسٹر بھی کل مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ یہ اچھی بتا رہی ہے پی آرز، یہ میں لے لوں. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کی اسکن کی ٹائپ کیا ہے. بیسکلی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اگر ڈرائی اسکن ہے تو اس کے لیے الگ انگریڈینٹس ہیں، اگر نارمل اسکن ہے اس کے الگ انگریڈینٹس ہیں، ایکنی اسکن کے لیے الگ انگریڈینٹس ہیں. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم سارا کچھ لگانے لگ جاتے ہیں جس سے اور اسکن خراب ہوتی ہے. صحیح. تو انڈا لگانے سے جلد میں کولیجن بنتا ہے؟ انڈا کتنا زیادہ ضروری، کھانا کتنا زیادہ ضروری ہے، لگانا کتنا زیادہ ضروری ہے؟ کیونکہ ہمارے گھروں میں تیل میں دہی، سرسوں کا تیل، انڈا مکس کر کے مکسچر بنا کے وہ لگا کے پھر دھوپ میں بیٹھ جاتے ہیں بالوں میں. تو یہ کس حد تک صحیح ہے؟ اچھا، یہ میں بھی کل پرسوں ہی دیکھ رہی تھی، یہ بھی سوشل میڈیا پہ آیا ہوا تھا کہ آپ انڈا لگائیں تو اس سے کولیجن اور آپ کی جھریاں ٹھیک ہو جائیں گی، آپ کے رنکلز، آپ کے سارا کچھ ٹھیک ہوگا. ایگ وائٹ. اچھا، ایگس جہاں تک کھانے کا سوال ہے تو بہت اچھا ہے، اس کے اندر پروٹین ہوتی ہے، کھانا چاہیے.
ویل اینڈ گڈ, بٹ وہی چیز آپ کی اسکن کے اوپر لگانے سے ایگ کا کوئی افیکٹ نہیں ہے. وہ کوئی آپ کی اسکن کو پروٹین نہیں دے رہا, وہ کوئی نیوٹریشن نہیں دے رہا, کچھ بھی نہیں دے رہا ہے. اور وہ جیسے ایک میتھ بنی ہوئی ہے کورین گلاس اسکن, تو وہ کورین تو وہ ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں اس میں تو انہوں نے انڈوں کے آئس کیوبس بنا کے رکھے ہوتے ہیں ایگ وائٹ کے, تو وہ ایگ وائٹ کے آئس کیوبس وہ رب بس وہ ایسے ہوتے ہیں کہ سوشل میڈیا کو گریب کر رہے ہوتے ہیں. بینگ اے ڈاکٹر کوئی بھی چیز, میں نے ابھی تک ایسی چیز نہیں پڑھی ہے کہ اگر وہی ایگ آپ اپنے سر پہ لگا لیں یا وہی چیز آپ اپنے جلد پہ لگا لیں اور وہ آپ کو جوان کر دے گی یا کولیجن بنا دے گی, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب بالوں میں بھی نہیں لگانا. اچھا, بالوں کے اندر اگر تو آپ جو شیفٹ ہے, یہ آپ کی ہیئر شیفٹ ہوتی ہے, اگر اس کو آپ مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں تو کچھ حد تک وہ آپ کو موئسچرائز کر دیتا ہے. ایگ کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ موئسچرائز ایز اے موئسچرائزر ورک کرتی ہیں, بٹ ناٹ فار اسکن. اور ہم لوگ اس کو کہاں لگاتے ہیں؟ اسکیلپ میں. اسکیلپ میں لگا لیں. اسکیلپ میں بھی دیکھیں, اگر آپ کی روٹس اسکیلپ کے نیچے پڑی ہیں وہاں تک تو کوئی ایگ, کوئی آئل, کوئی شیمپو جا ہی نہیں سکتا ہے. تو اگر تو آپ اسکیلپ کے اوپر والے ہیئر کو ٹھیک کرنا چاہ رہی ہیں تو اس کے لیے ٹھیک ہے, کچھ آئلز یا کچھ شیمپوز ورک کرتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ چاہ رہی ہیں کہ اسکیلپ کے اندر وہ چلا جائے گا, اسکیلپ کے اندر وہ بالکل نہیں جاتا ہے. ٹھیک ہے, اوکے, ٹھیک ہے. اسکن بوسٹرز کیا ہوتے ہیں اور چمکدار گلوئنگ جلد کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں؟ کچھ ٹریٹمنٹ بھی بتائیں جو اس وقت ہماری خواتین, ہماری لڑکیاں دیکھ رہی ہیں, وہ بھی چاہتی ہیں کہ ہماری بھی ڈاکٹر ماہم جیسی اسکن ہو جائے. تو کیا آپ خود کیا یوز کرتی ہیں؟ اچھا, میں بیسکلی یہ چیز دیکھتی ہوں کہ آپ کی اگر اسکن کو کیا چیز نیڈ ہے تو وہی نیڈ بس فراہم کی جائے, نہ کہ سب کچھ کر دیا جائے. ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. اگر آپ جتنا مائلڈ رکھو گے اتنا زیادہ اچھا آپ کی اسکن بہتر ہوتی ہے. اس میں یہ چیز ہے کہ جیسے آپ نے پہلے کوشچن کیا اسکن بوسٹرز کیا ہیں. اسکن بوسٹرز بیسکلی اسکن کو جیسے ڈی ہائیڈریٹ اسکن ہوتی ہے اتنی ہی ڈل اسکن ہوتی ہے. جتنی ہائیڈریٹڈ اسکن ہوگی اتنی گلوئی اسکن ہوگی. تو اس ہائیڈریٹ کرنے کے لیے بوسٹرز لگائے جاتے ہیں, اس میں ہائیلورونک ایسڈ ہوتا ہے. بیسکلی ایسے سیرمز ہوتے ہیں جو ڈرماٹولوجسٹ لگا سکتے ہیں. جی ایگزیکٹلی, وہ کوئی بھی عام خود سے نہیں لگا سکتے. بیسکلی وہ انجیکشن یا مائکرو نیڈلنگ کی فارم میں لگ رہا ہوتا ہے. وہ ویسے اوپر ایز اے سیرمز نہیں لگا سکتے آپ, خود ٹاپیکلی لگا لو, وہ ورک بھی نہیں کرے گا, اسکن کے اندر ہی نہیں جا رہا ہے. یہ وہی چیز ہے کہ جب انڈا اسکن کے اندر نہیں جا رہا تو یہ کیسے چلے جائیں گے. تو اس کے اندر یہ ہم اسکن کے اندر انجیکٹ کرتے ہیں تاکہ وہ ہائیڈریشن آئے. جب ہائیڈریشن آتی ہے اسکن گلو کرتی ہے, اور یہی بس اسکن کا زیادہ تر راز ہے. باقی پروسیجرز میں بے شمار پروسیجرز ہیں. کو جو میں نے جج کیا ہے, آپ کہہ رہی ہیں کہ نہیں ٹریٹمنٹس ہے نا, ٹریٹمنٹس کے بغیر, لیکن ٹریٹمنٹس بھی تو اتنے مہنگے ہوتے ہیں نا, وہ ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. ایسے ہی ہے نا, ایگزیکٹلی وہ چیز ہے کہ یہ جو آپ بتا رہی ہیں جو اسکن بوسٹرز ہیں, یہ کتنا مہنگا ٹریٹمنٹ ہے یہ؟ اچھا, اٹ ڈپینڈس آن لائک کمپنیز کہ کتنی خراب آپ کر چکے ہیں. ہاں, یہ بھی چیز ہے, سیشنز کتنے ریکوائر ہو گئے. اب کچھ لوگوں کو 2 سیشنز ریکوائر ہوتے ہیں, کچھ کو 3, کچھ کو 4, ڈپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کس اسٹیج پہ اپنی اسکن کی کیئر کرنے آئے. اگر آپ تو انیشیلس میں کیئر کر رہے ہیں اسٹارٹ میں, پھر اتنا نہیں ہے, 1 یا 2 بھی اگر آپ اسکن بوسٹرز لگوا لیں گے دیٹس فائن. اور ایک میں کتنا میکسیمم خرچہ آتا ہے؟ اٹ ویریز لائک 20,000 30,000 سے اسٹارٹ ہوتا ہے یہ 30,000 سے. لہٰذا سوچ کے آئیے اگر آپ نے ٹریٹمنٹ کروانا ہے. اچھا, ٹھیک ہے. باقی اس کے علاوہ آپ کوشش کریں کہ منتھلی طور پہ, جیسے ہائیڈرا فیشیلس اب آ گئے ہیں, وہی جو آپ نے سلونس میں جا کے کریم میں لگوانی ہے, اس سے بہتر ہے کہ میڈیکیٹڈ سائڈ پہ ہیں, اس میں ہائیڈرا فیشیلس آ جاتے ہیں, مائکرو نیڈلنگ آ جاتی ہے, خاص کر یہ کولیجن بنا رہی ہوتی ہے. آپ وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے اسکن بہتر کیسے ہوتی ہے, تو وہ مائکرو نیڈلنگ سے ہوتی ہے. مائکرو نیڈلنگ کیا کرتی ہے, وہ کولیجن بناتی ہے. جتنا کولیجن بنے گا اتنی اسکن فریش, اتنا اسکن جو ہے وہ گلو کرتی ہے. تو یہ اگر ساتھ ساتھ لیتے رہیں تو اتنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایٹ لیسٹ ایجنگ سلو ہو جائے گی. تو یہ چیز, اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے؟ کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں. اچھا, ہیئر کے لیے اکثر ڈاکٹر جو ہے وہ لیزر ریکمینڈ کرتے ہیں, کتنا یہ فائدہ مند ہے, یا ویکسنگ جو ہے وہ بیسٹ ہے؟ اچھا, میرے پرسنل ویو میں لیزرز نہ صرف ہیئر کو ریڈیوس کر رہی ہیں. دیکھیں, ایک تو پہلی بات یہ چیز کلیئر کر دیں کہ ہیئر ریموول 100% نہیں ہوتا ہے. دیٹ از نیچرل پروسیس. ٹھیک ہے, آپ کا ہیئر آنا ہے. ہاں, ہم روٹس کو اتنا ویک کر سکتے ہیں کہ وہ بہت کم بال نکالیں, یا بہت اتنا لائٹ بال ہو کہ وہ نظر نہ رواں ٹائپ. ایگزیکٹلی, وہ اب اس میں ہمارے پاس آپشنس کیا آ جاتی ہیں, تھریڈنگ آپشنس ہیں, ہیئر ریموونگ کریمز آپشنس ہیں, ویکسز کی آپشنس ہیں, لیزرس کی آپشنس ہیں. اب بیسٹ کیا ہے اس میں سے, ہم نے یہ چوز کرنا ہے. آپ کے لیے لیزر بیسٹ اس لیے کہ ایک تو یہ روٹس, آپ کے روٹس کو ٹارگٹ کر رہی ہے, اور یہ اتنا ویک کر دیتی ہے کہ پھر آپ کو بار بار
ہیئر ریموول کی طرف نہیں جانا پڑتا ہوتا. آلدو مینٹیننس کی ضرورت پڑتی ہوتی جس میں آپ 4 مہینے بعد 6 مہینے بعد ایک سرٹن سیشنز لے کر 4 سے 6 مہینے بعد آپ کے بال آئیں گے جو کہ آپ اس کو ٹچ اپ کرواتے رہو گے. پینفل ہوتا ہے یہ پروسیجر؟ تھوڑا سا, بہت تھوڑا, ٹھیک ہے. اس میں یہ نہیں کہوں گی بالکل بھی نہیں ہے, بیکاز کوئی چیز آپ کی اسکن کے اوپر لگ رہی ہے, وہ آپ کے ہیئر کو ڈسٹرائے کر رہی ہے. اتنا ٹنگلنگ سنسیشن ہوتی ہے جیسے نا ایک سنسیشن آنا, وہ چیز آتی ہوتی ہے. باقی ویکسز سے تو انگرون ہیئرز آنا اور الرجیز ہو جانا یہ بہت زیادہ کامن ہے. آپ لیزر کے لیے اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا اور آپ ایک ہیئر فری ہو جاتے ہیں, تو یہ زیادہ بہتر ہے لیزر. اچھا, کولیجن جو سپلیمنٹس ہوتے ہیں یہ واقعی ان کا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ اچھا, کولیجن وہی چیز ہے, اگر آپ مائکرو نیڈلنگ کے ذریعے کروا رہے ہو, آپ ٹاپیکلی انڈیوس کروا رہے ہو انجیکشنز کے ذریعے, تو اس کے ریزلٹس ہیں. لیکن دیکھیں جو چیز آپ کھانے کے لیے نہیں ہے, سپلیمنٹس کی سمجھ لیں کہ 5 to 10% ہے. لیکن وہی بات ہے, ایکسپیکٹیشن زیادہ ہوتی ہے. آپ میڈیسن لے رہے ہو, آف کورس وہ کاسٹلی بھی ہے, وہ آپ لے بھی رہے ہو, تو ایکسپیکٹیشنز ہوگی کہ 15 دن بعد رزلٹ آئے, 1 مہینے بعد, لیکن وہ رزلٹ کوئی 8-9 مہینے بعد جا کے آ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ سرٹن اماؤنٹ ہوتی ہے جو کہ آپ کی اسکن تک پہنچ پاتی ہے, 1 to 2%. تو اس کا اتنا زیادہ رول نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو جو آپ کولیجن ویسے ٹاپیکلی جیسے میں نے بتایا مائکرو نیڈلنگ کے ذریعے, بوسٹرز کے ذریعے آپ اس کو انڈیوس کر رہے ہوتے ہو, اس کا پھر جلدی افیکٹ آتا ہے, تو وہ زیادہ اچھا ہے. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہی مائکرو نیڈلنگ بیسٹ ہے. اچھا, کچھ لوگوں کی پگمنٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہے, ڈارک سرکلز بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو ان کو کیا سجیسٹ کرتی ہیں آپ؟ اچھا, اس میں پہلے تو ہمیں روٹ کاز ڈھونڈنا ہے. اگر ہمیں کاز پتہ چل جائے گی ہم اس کو ٹریٹ کر لیں گے. اگر تو بہت زیادہ وائٹننگ کریمز لگائی گئی ہیں جس کے سائیڈ ایفیکٹس بعد میں آتے ہیں, جس میں یہ پگمنٹیشن سٹارٹ ہوتی ہے, یہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہے, تو ہم اس کو اس حساب سے پہلے تو ٹریٹ کریں گے. ہم نے سن ریز سے پروٹیکشن کرنی ہے. اس کے علاوہ اب لائٹننگ ایجنٹس بہت زیادہ آ گئے ہیں جس میں ٹرانزیمک ایسڈ ہے, وائٹامن سی ہے, کوجک ایسڈ ہے, یہ پھر آگے ایسڈز ورک کرتے ہیں. زیادہ تر ہماری خواتین یا ہماری بچیاں وہ کیوں آتی ہیں, کیا کہتی ہیں کہ ہمارا کلر کمپلیکشن اچھا چینج کر دیں آپ, ہمیں گورا ہونا ہے, ہمیں کیا مطلب؟ یہ بہت زیادہ کنسرن آتا ہے پاکستان میں خاص کر, بہت زیادہ. ہماری شادی ہو رہی ہے تو ہمیں گورا کر دیں, تو میں ان سے یہی پوچھتی ہوں کہ شادی کا گورے ہونے سے کیا تعلق ہے اور آپ کیوں گورا ہونا چاہتی ہیں؟ تو بس وہ یہ چیز ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر پتہ نہیں ہمارے کلر کو اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا ہے, اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تھوڑا سا وائٹننگ کی طرف جائیں. تو وہ میں پھر ان کی متس بریک کرتی ہوں کہ یہ وائٹننگ کچھ نہیں ہوتا. گلوئی, ہاں اگر آپ مجھے کہیں مجھے گلوئی اسکن چاہیے, آئی انڈرسٹینڈ کہ میں اس کو گلو بنا سکتی ہوں, لیکن ایٹ لیسٹ آپ کا جو اپنا کلر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے, اگر آپ اس پر ہی ورک کریں اور اس کو ہی خوبصورت بنا لیں, تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے. اچھا, کیا ہم نیچرل جتنے بھی انگریڈینٹس ہیں اپنی ڈائٹ کو اچھا کر کے, اس کو بہتر کر کے, کیا اپنی اسکن کو گلوئنگ نہیں کر سکتے ہیں, اپنی اسکن کو بہتر نہیں کر سکتے؟ ضرور کر سکتے ہیں. دیکھو, ڈائٹ کا بہت زیادہ رول پلے ہوتا ہے. اگر جیسے آپ PCOS آ گیا ہے, یہ سب کچھ ڈائٹ سے ریلیٹڈ ہے. جتنا جنک فوڈ آپ کم کھائیں گے, جتنا نیچرل آپ فوڈ کھائیں گے جس میں کیرٹس, ککمبرز وغیرہ ویجیٹیبل زیادہ لیں گے, آپ کی اسکن اتنی ہی اچھی ہوتی ہے, آپ کی اسکن فریش ہوتی ہے. پھر بس یہ ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ صرف میں کہتی ہوں ایک چیز نہیں, آپ کو ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی چیزیں کرنی ہے, جس میں آپ ساتھ ساتھ بے شک منتھ میں یا 2 months میں ایک میڈیکیٹڈ فیشیل لے لیں, بس زیادہ نہیں. اس کے علاوہ سن سے پروٹیکشن, سن بلاک لگائیں, اور ساتھ ساتھ اچھی غذا کھائیں, آپ کی اسکن اچھی رہے گی. لیمو پہ بھی آ جاتے ہیں. اچھا, یہ میں بہت چھوٹی ہوتی تھی تو یہ میں بھی دیکھتی ہوتی تھی گھروں کے اندر, لگایا بھی ہے, ٹھیک ہے. ٹو بی آنیسٹ تب مجھے تو یہی کہتے تھے کہ جسٹ لیمو لگانے سے اسکن گلو کرتی ہے یا اچھی ہوتی ہے. فیس پہ لگایا تھا؟ ایگزیکٹلی لگایا تھا, اور اس کے بعد بہت روئی تھی, چیخیں ماری تھیں کیونکہ برن ہو گئی تھی اسکن اسی وقت ہی. تو اس کے بعد میں نے تو نہیں بعد میں تو پھر میں نے اس کے بارے میں اسٹڈی کیا, تو وہ آپ پتہ چلا کہ وہ تو ہوتا ہی ایسڈ ہے, وہ آپ ایسڈ اپنی اسکن کو دے رہے ہو, اور وہ پھر آپ کہتے ہو کہ برن نہ ہو, اریٹیشن نہ ہو. تو لیمو پیسٹ یہ چیزیں تو بالکل ہی لگانی چاہیے. بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. مڈ ماسک لوگ کہتے ہیں, ملتانی مٹی, یہ آپ لگائیے, اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. اچھا, یہ ساری نا چیزیں ٹیمپریری ہیں. چلیں اگر ہم اس کو ملتانی مٹی کی بھی بات کر لیں, اگر اس میں نیچرل انگریڈینٹس بھی ہیں. اگر نہیں, آپ ڈرماٹولوجسٹ ہیں, ہمیں بتائیں ہمیں لگانی چاہیے یا نہیں. بالکل بھی نہیں, کیونکہ وہی بات ہے کہ اس کے آگے سائیڈ ایفیکٹس آئیں گے, اور پھر ان کو ٹریٹ کرنے کے لیے آپ ڈاکٹر کے پاس آتے ہو. آپ دیکھیں مٹی ہے نا, کتنی ڈرائی ہوتی ہے وہ. اس میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اچھی ہے, بری ہے. مٹی تو مٹی ہے نا, وہ آپ کے پورس کے اندر جا کے آپ کے پورس کو کلاگ کر رہی ہے, ٹھیک ہے. ٹیمپریریلی اس میں انہوں نے کچھ اس طرح کیمیکلز ڈال کے اس کو بنایا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے ہاں جلد صاف ہو گئی ہے, لیکن وہ کوئی 1 گھنٹے کے لیے ہی جلد صاف ہوتی ہے. بیسن بھی نہیں لگانا چاہیے اگلے ٹائم میں. اچھا, بیسن کا بھی یہ سارے ہوم انگریڈینٹس جو ہے نا, اب اس کے اندر اب نہ وہ بیسن ہلدی, یہ سارا کچھ اسکن کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. وہ خراب
خراب ہو رہی ہے وہ اندر تو جا ہی نہیں رہی ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹیمپریرلی آپ منہ دھوئیں گے آپ کو لگے گا کہ ہاں تھوڑا بہت فرق پڑ گیا ہے, تھوڑی کھچی کھچی اسکن لگ رہی ہے, لیکن وہ کچھ بھی نہیں ہے, وہ ٹیمپریری 1 گھنٹے بعد آپ کی اسکن ویسے نارمل ہو جائے گی, تو فائدہ. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہی ہیں, اور مطلب ماہم کہہ رہی ہیں کہ مائکرو نیڈلنگ از دی بیسٹ وے, اور پی آر پی بھی ایک ہے نا اس جی, میں. یہ نا مائکرو نیڈلنگ کے ساتھ ہی ہو رہی ہوتی ہے. جیسے ہم پی آر پی بھی دیکھیں ہر چیز اسکن کے اندر ڈال رہے ہیں, تو دیٹ از نیچرل وے. اسکن کے اندر آپ کے سمجھ لیں جو ڈرمل لیئر پڑی ہے نا, وہ نیو اسکن سیلز بنا رہی ہے. ہم نے اس کو جا کر ٹارگٹ کرنا ہے کہ وہ جلدی جلدی نئے اسکن بنائے. تو یہ مائکرو نیڈلنگ سے بلڈ سیل فارمیشن ہوتی ہے, اور ساتھ ہی پی آر پی بھی اندر وہ گروتھ فیکٹرز ہیں, وہ نئی اسکن بنا رہے ہوتے ہیں. اس سب کو ملا کے پھر آپ کی اسکن جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے, آپ کی اسکن گلوئی کرتی ہے. دیٹس ویری گڈ. اور فیشیل کروانا کتنا زیادہ بینیفیشری آپ کی اسکن کے لیے؟ اچھا, فیشیل جو خاص طور پہ جو سیلونز کے اندر ہوتا ہے, وہ جو لٹا کے آپ کو مختلف قسم کی ڈھیر ساری کریمیں لگا کے بہت سارا مساج کرتی ہیں, اور ہے نا. آئی کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ. اچھا, اس میں وہی بات ہے کہ وہ کریمز کیا یوز کری, مساج کرنا کوئی بری بات نہیں ہے, ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی. بلیچ اب جب یہ چیزیں کیمیکلز آ گئے نا, تو وہ کیمیکلز آپ کی اسکن کو خراب کرتے ہیں. یہ جو ملازمہ ہوتا ہے جو یہاں سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے, جھریاں سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہیں, یہ بلیچز اور یہ اسٹیرائڈز لگانے سے ہی یہ کام ہو رہا ہوتا ہے. کیونکہ وہ پارلر نے تو انہوں نے تو 1 منٹ کے لیے اس کلائنٹ کو سیٹسفائی کرنا ہی ہے ہر صورت. تو وہ آپ کو نہیں پتہ کہ وہ کیا کیا کچھ اندر ڈال رہی ہیں, کیا کیا یوز کری, پھر آپ کی اسکن, آپ تو آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے ہیں, کچھ نہیں پتہ چل رہا ہوتا. لیکن یہ ساری چیزیں اب کیونکہ بہت ایڈوانس چیزیں آ گئی ہیں, آپ کی اسکن کو وہی بات ہے کہ اب جیسے کہتے ہیں کہ کورین اسکن چاہیے, تو کورین اسکن سیلونز کے فیشیل سے نہیں مل سکتی, آپ کو ٹریٹمنٹس کروانے پڑتے ہیں اس کے لیے. ایسے ہی ہے. اور یہ ٹریٹمنٹس کتنے عرصے بعد آپ کو دوبارہ سے کروانے پڑتے ہیں, ان کا اثر کتنی دیر تک رہتا ہے؟ اچھا, اٹ ویریز. اب اس میں کچھ ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں جو جیسے میں نے ہائیڈرا فیشیل ہے تو وہ آپ پر منتھ کروانا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں مائکرو نیڈلنگ ہے, اس کو بھی منتھلی کروا کے جب آپ کی اسکن ٹھیک ہو جائے تو پھر آپ اس کو روک سکتی ہیں, اور اس کے بعد بس مینٹیننس 4-6 مہینے بعد ایک سیشن لے لیا, اس طرح ہوتا ہے. بوسٹرز ہر 3 منتھس کے بعد یا 4 منتھس کے بعد کروانے ہوتے ہیں. ڈپینڈس کہ آپ کتنا سیٹسفائی ہیں اپنی اسکن سے. صحیح, ٹھیک ہو گیا. اچھا, بالوں پہ بھی تھوڑا سا آ جاتے ہیں نا, ہے نا. بال آج کل بہت زیادہ جھڑ رہے ہیں, ہمارے لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں, سب کے یہ کامن مسئلہ ہے. کیا اس کی ریزن ہے؟ اچھا, اس میں یہ کہ ہمارے پاکستان میں سب سے زیادہ ڈیفیشنسی جو ہے وہ خواتین میں بھی اور مردوں میں بھی. اب آئرن کی ڈیفیشنسی چاروں میں زیادہ ہے. ہاں ایگزیکٹلی, آئرن کی ڈیفیشنسی, وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی, ہر 10 میں سے 4 کو تھائرائڈ کا مسئلہ ہے, اور پی سی او ایس, خواتین کو پی سی او ایس کا مسئلہ ہے. جب یہ ساری ڈیفیشنسیز آ جاتی ہیں تو بالوں کو نیوٹریشن ہی نہیں مل رہی, اور پھر اسٹریس اور زیادہ ہے, ہماری اسکرین ٹائمز الگ ہیں, ہماری خوراک ویسی نہیں ہے. یہ سارا کچھ مل کے ہماری اسکن ہمارے ہیئر کو ویک کرتی ہیں, اور پھر پہلے ہیئر ویک ہوتا ہے, اور پھر وہ جب ویک ہو گیا اس نے جھڑ جانا ہے. طرح طرح کے شیمپوز بھی تو ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں, ماسک ہیں, پھر اس میں ہیئر ڈائی بہت زیادہ جو لگایا جاتا ہے وہ بھی تو ہمارے بالوں کو ڈیمیج کرتا ہے. ہیئر ڈائی کے بارے میں کیا سجیسٹ کریں گے؟ بہت زیادہ نہ کرو تو ویسے آپ عجیب لگتے ہو, ہے نا. تو آپ میڈیکیٹڈ کریں نا, میڈیکیٹڈ ہیئر ڈائز اب آ چکے ہیں. آپ جی ایگزیکٹلی, آپ فارمیسیز وہ بھی کسی ڈرماٹولوجسٹ سے پوچھنا پڑے گا, یا کوئی اچھا سا ریکمینڈ کریں اگر آپ تو. اچھا, اس میں میں کیونکہ ایک برانڈز ہوتے ہیں, میں برانڈ کو پروموٹ نہیں کر سکتی, بٹ اب ڈرماٹولوجسٹ کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ کون سی برانڈ کا ہے یا کون سا دینا ہے. ہم جو ہے نا اپنے کلائنٹس پکے کر رہی ہیں, ہے نا, اپنے پہ. نہیں, اس میں ایسے ہی ہے کہ جو اب لیکن اویئرنیس نہیں ہے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ چیز ہے. اب میڈیکیٹڈ ہیئر ڈائز آ چکے ہیں. آپ اتنے مہنگے مہنگے برانڈس, اب برانڈس کا ہم نام نہیں لے سکتے, لیکن آپ 3000 کا ایک عام سا ہیئر کلر آتا ہے یار, اور وہ آپ کے 3 دن بھی نہیں نکلتے ہیں, آپ کے پھر وہ روٹس سارے گرے ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ہے نا. اور ہم نے کٹ ڈاؤن اتنا زیادہ کروا لیا ہوا ہے بالوں کا کہ اب ہمارے جو نیچرل ہے ختم ہو چکے ہیں. وہ چیز تو بالکل آپ کے نہ سمجھ لیں کہ روٹ ختم کر دیتی ہے آپ کے ہیئر کو. کٹ ڈاؤن بہت زیادہ برا ہوتا ہے, اس کو تو بالکل نہ کروائیں. ایگزیکٹلی, اس میں یہ چیز ہے کہ بس میڈیکیٹڈ ہیئر ڈائز کی طرف آئیں. اس سے یہ ہوگا کہ اس میں امونیا نہیں ہوتا ہے, امونیا آپ کے ہیئر کو خراب کرتا ہے. جب امونیا فری ہیئر ڈائی لگائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا, یعنی کہ تھوڑا سا ڈیمیج ہوگا, چلے 5 to 10% اگری, کیونکہ آپ کے ہیئر کا کلر ہم چینج کر رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ہیئر پہ افیکٹ آنا ہے. تو اگر میڈیکیٹڈ کروائیں گے, اگر جس میں امونیا, یہ جو آج کل کاسمیٹکس چل رہے ہیں, لوریل اور یہ گارنیئر اور یہ سارے بہت سارے نام ہیں,
اور اس میں کچھ ڈرمٹولوجسٹ ایسے بھی ہیں اسکن اسپیشلسٹ جو آتے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے وہ مہندی کے بارے میں بڑا مطلب وہ اس کو پروموٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ نیچرل یہ انگریڈینٹس کی طرف آنا چاہیے. ہاں مہندی بہت اچھی ہے. آپ کیا کہتی ہیں؟ ہاں مہندی نو ڈاؤٹ ورک اچھا کرتی ہے, کیونکہ اگر تو وہ کیمیکل سے پاک ہے تو بیکاز اب میں نے دیکھا ہے کہ مہندی کے اندر بھی یہ لوگ کیمیکلز ڈالنے لگے ہیں کہ کلر یہ آئے گا, کلر چینج کرنے لگے ہیں. مہندی کا ایک اپنا نیچرل کلر ہوتا ہے, پہلی بات تو وہ چینج نہیں ہو سکتا, وہ اور وہ بالوں پہ آپ لگا بھی نہیں سکتے ہیں, وہ جو اس کا اپنا نیچرل کلر ہے وہ آپ کے بال عجیب وہ کچھ اور ہو جاتا ہے, ریڈ کر دے گا, اورنج کر دے گا. تو اچھا میرے ایکسپیرینس کے اندر جتنے بھی میرے پاس پیشنٹس آئے ہیں جنہوں نے مہندی لگائی ہے ان کے کلرز چینج ہو گئے ہیں, اس کے بعد پھر وہ ڈائی کی طرف ہی شفٹ ہو پاتے ہیں کیونکہ وہ ایک کلر نہیں رہتا ہے, مہندی 2 ڈفرینٹ کلرز کر دیتی ہے. تو وہ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ ڈائی یوز کرتے ہیں. تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ آپ نے جو مہندی سے سٹارٹ کر کے ڈائی کی طرف آنا ہے, بہتر ہے کہ ایک میڈیکیٹڈ ڈائی ہی یوز کر لیں, تو وہ زیادہ اچھا ہے. لیکن وہ ریسرچ بھی تو ہے نا کہ وہ بریسٹ کینسر, ہاں یہ چیز ہے, یہ بہت زیادہ ہے, ریسرچز زیادہ ہیں, لیکن وہی بات ہے کہ لوگ, لیکن پھر بھی کیونکہ جو ان کے جب میں سیلونس میں جاتی ہوں تو میں نے دیکھا ہے سیلونس والے بہت زیادہ اپنے انہوں نے کوئی ڈائز رکھے ہوتے ہیں جو کہ وہ کہتے ہیں نہیں آپ یہ والا لگائیں, یہ میں جاتی تھی تو میں دیکھتی تھی جو لوگ خواتین لڑی ہوتی ہیں اگر وہ اپنا بھی ڈائی یا مہندی بھی لے کر آتی ہیں تو وہ لگاتی ہی نہیں تھی کہ آپ ہمارا لگائیں. وہ جو ہماری چیز آ جاتی ہے اس کے اندر پھر بہت زیادہ کیمیکلز آ جاتے ہیں اور لوگ مان بھی جاتے ہیں کہ یہ آف کورس ٹھیک کہہ رہی ہوں گی, تو یہاں سے کم مسئلے اور زیادہ خراب ہو رہے ہوتے ہیں. تو بہتر ہے کہ آپ یا تو رک جائیں, اگر نہیں رک سکتے تو پھر سیف سائڈ والی چیزیں استعمال کریں. ٹھیک ہے. اچھا جی, ہیئر ایکزوسومس کیا ہوتے ہیں, کیا ٹریٹمنٹ ہے یہ؟ اچھا ایکزوسومس اب بہت ایڈوانس چیز آ گئی ہے. بیسکلی یہ پلیسینٹا سے ڈرائیو ہوئے ہیں جس میں اسٹیم سیلس لیتے ہوتے ہیں. اسٹیم سیلس میں اپنی باڈی کے, جی ایگزیکٹلی, ہیومن ڈرائیوڈ ہوتے ہیں, پلانٹ ڈرائیوڈ بھی ہوتے ہیں. جو اچھے ہیں وہ ہیومن ڈرائیوڈ ہیں اور پلانٹ ڈرائیوڈ اتنے زیادہ اس کے افیکٹس نہیں ہیں لیکن ریزلٹس آ جاتے ہیں, ڈیپینڈ کرتے ہیں کتنا ہیئر لاس ہے. اب وہ اسٹیم سیل سے بن کے اس کو پھر اسپیشلائز لیبس میں پریپیئر کیا جاتا ہے. بیسکلی انہوں نے ایک سیل سے دوسرے سیل کو نیوٹریشن دینی ہے, پیپٹائڈس دینے ہیں, امینو ایسڈس دینے ہیں. جب یہ ان کو مل جاتے ہیں تو وہ اور زیادہ نیو ہیئر روٹس بنانے لگ جاتے ہیں. جتنے ہیئر فالیکل اسٹرانگ ہوگا اتنا زیادہ ہیئر گرو ہونے لگ جاتا ہے. یہ ہیئر لاس جیسے پیچز بن جاتے ہیں جس میں بالکل بال ختم ہو جاتا ہے, وہاں بھی ہیئر ری گرو کروا رہے ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہیئر فال ہو رہا ہے, بہت زیادہ ہے, تو وہاں بھی یہ ہیئر انڈیوس اور زیادہ کر یہ بھی ایک طرح سے پی آر پی ہوتا ہے. ایگزیکٹلی, دیکھیں پی آر پی میں فرق یہ ہے کہ اس میں آپ کا بلڈ لیا جائے گا, اس میں آپ کے جتنے گروتھ فیکٹرز ہیں, آپ کا جتنا پلازما ہے وہی اس کو انجیکٹ کیا جائے گا. یہ بن کے آتے ہیں لیبس میں, اسی طرح اس کی سرنجز تیار کی جاتی ہیں اور انجیکٹ ہوتی ہیں آن دا اسکیلپ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ میم آپ کے آنے کے لیے. تھینک یو سو مچ.